اپوزیشن کی جانب سے اور خاص کر کے عوام پاکستان جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت ہے اور ساتھ ہی محمود خان اچکزئی صاحب کی جو پی کے میپ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کی جانب سے قومی کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا پہلا دن تھا، کل اس کا دوسرا دن تھا، یعنی ہونا ہے، اور بہت مشکل سے کل ہمارے پروگرام پہ بلکہ شاہد عباسی صاحب نے بتایا بھی کہ 3 وینیوز جو تھے وہ کینسل کر دیے گئے اور چوتھا وینیو پھر ان کو یہ جو ہوٹل جہاں پہ ان کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ ان کو ملا، جو کہ ان کو آج دستیاب تھا، مگر اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ بھی کینسل کر دیا گیا۔ اور ایک پریس کانفرنس عمر ایوب صاحب نے بھی کی ہے، اسد کیسر صاحب اور شاہد عباسی صاحب نے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کانفرنس کو تو ہر حال میں ہونا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اس پہ یہ چونکہ قومی کانفرنس ہے، آئین کی سربلندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک لارجر ایجنڈا ہے، کوئی اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے۔ اس کے باوجود مختلف رکاوٹیں اس کانفرنس کے انعقاد میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا حکومت خوف زدہ ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے؟ یہی سوال اپوزیشن کے لیڈرز ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ اٹھا رہے تھے۔ ان سے ہم پوچھیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے کس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو کینسل کیا گیا، اور کیا واقعی حکومت ایک گرینڈ الائنس کا جو نام ہے یا جو گرینڈ الائنس جو ابھی تک بنا بھی نہیں ہے اس سے خوفزدہ ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرینڈ الائنس ہے اس کی خاص کر کے اس قومی کانفرنس کے اندر کہا یہ جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شرکت کریں گے، لیکن پھر ہمارے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب نے واضح کیا کہ وہ ملک میں نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ البتہ کل غفور حیدری صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے JUIF کی اس کانفرنس کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا کے بغیر اگر آپ کوئی بھی ڈائلاگ کریں گے تو اس کے اندر وہ وزن نہیں ہوگا جس طرح سے ایک وزن بنتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کانفرنس میں بھی نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بنیں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ آپ جو ایک جارحانہ پالیسی ہے وہ جاری رکھیں، یعنی اس سے پہلے جو ان کی جارحانہ پالیسی تھی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ اس کی ایک ریزن کیا یہ ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے عمران خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں، اور اب وہ وہی پالیسی جو ان کی یعنی اسٹریٹ پالیسی ہے یا اسٹریٹ پاور یوز کرنے والی پالیسی ہے وہ اب دوبارہ سے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ اس کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، لاہور میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب موجود تھے، اب وہ واپس آئیں گے، کل کابینہ اپنے حلف لے گی، لیکن پھر پرسوں کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی کمیٹی جو پنجاب کی ہے اس نے شکایات کا انبار لگایا ہے، اور پریزیڈنٹ زرداری کو یہ بات کہی ہے کہ ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی کیا، اور جس کے جواب میں جو رپورٹ ہوا ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو ریٹن ایگریمنٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ وہ تحریری معاہدہ ہے کیا، اور کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر PMLN سپیس نہیں دے رہی؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اشتہارات کا معاملہ تو ہے ہی،